بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یقین کرو یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر آپ میں سے اس ڈاکومنٹ کو ایک بھی ڈاکومنٹ کو آپ نے مس کیا نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یقین کریں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ میرا مقصد صرف آپ تک انفارمیشن پہنچانا ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی یونیورسٹی گیا تھا تو مجھے وہاں سے کچھ ڈاکومنٹس جو یونیورسٹی آپ سے مانگ رہی ہے تو میں وہ ڈاکومنٹس سارے لکھ کے لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان ڈاکومنٹس کو لازمی ابھی اپنی فائل نکال لو۔ آپ ان ڈاکومنٹس یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لینا۔ اگر آپ کو ایک سیکنڈ شاید سمجھ نہ آئے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہو سکتا ہے، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرا مقصد صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو پہلی جو ہے آپ نے اپلائی کیا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کاپی آف آن لائن ایڈمیشن فارم۔ تو جب آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو کمپیوٹر والے نے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایڈمیشن فارم نکال کے دیا ہوگا، جس میں آپ کا نام، آپ کا فادر نام، آپ کا رول نمبر، آپ کی ہر چیز مینشن ہوگی۔ وہ فارم آپ نے اپنے ساتھ ہی لانا ہے یونیورسٹی میں۔ جب آپ لوگ کل کو آ رہے ہو فیس سبمٹ کروانے، وہ فارم بھی آپ نے لازمی لانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جو ہے کاپیز آف آل پریویس ریزلٹ کارڈ ڈگریز، جتنے بھی آپ کی بورڈ کے ریزلٹ کارڈ ہیں ان کی کاپیز لانی ہے، ٹھیک ہے۔ پریویس جتنی بھی ڈگریز ہیں، میٹرک کے بھی لے آئیں، ایف ایس سی کے بھی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کو؟ آپ نے آئی کام کر رکھا ہے، بی کام کر رکھا ہے، ایف ایس سی کر رکھے، جو بھی آپ نے کر رکھا ہے وہ ساری ڈگریز کی کاپی آپ نے اپنے لازمی ساتھ لانی ہے، ورنہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ یہ یونیورسٹی کے مین رول ریگولیشن میں سے پہلی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو چیز ہے اوریجنل ریزلٹ کارڈ آف ٹرمینل ڈگریز، یعنی کہ جو آپ نے ریسنٹلی ڈگری پاس کی ہے، یا ایک ایف ایس سی ہو گئی یا اس کے بعد میٹرک ہوگی، ان تمام کے آپ نے اوریجنل ریزلٹ کارڈ لانے ہیں۔ یونیورسٹی نے واضح طور پر یہ مینشن کر دیا ہے، اوریجنل ریزلٹ کارڈ کاپیز بھی لانی ہے اور اوریجنل ریزلٹ کارڈ بھی لانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اوریجنل ریزلٹ کارڈ نہیں لاؤ گے تو میں آپ کو یہی جو یونیورسٹی نے رولز ریگولیشنز بتائے ہیں یہ میں اپنے چینل کے کمیونٹی ٹیب کی پک پر بھی اپلوڈ کر دوں گا، اگر اپلوڈ ہوئی تو۔ موسٹلی پک اپلوڈ ہوتی نہیں ہے لیکن میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ یہ لکھ لو ڈاکومنٹس وغیرہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کل کو آپ آ رہے ہو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہ ہوں اور کل شام 4 بجے تک بینک کھلا ہوگا، آپ خود سوچ لو، تو 4 بجے کے بعد بھی آپ کی فیس سبمٹ نہیں ہوگی تو کل رش بھی بہت ہوگا بینک میں، ٹھیک ہے۔ اوریجنل ریزلٹ کارڈ آف ٹرمینل ڈگریز، سو ساری ڈگریز کے آپ نے اوریجنل ریزلٹ کارڈ بھی اپنے ساتھ لازمی لانے ہیں، لازمی لانے ہیں۔ سن لو بات کو، بعد میں آپ لوگ کہتے ہو کہ اس چیز کا آپ نے بتایا نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاپی آف فادر آف سی این آئی سی، اپنے والد صاحب کی کاپی، آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی آپ نے لازمی ساتھ لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹو ریسنٹ فوٹو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی جو آپ نے اپنے فوٹو، کوئی اچھے سے فوٹو بنوا لیں ریسنٹلی جو آپ نے بنوا رکھے ہوں، آپ کے میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا دیا تھا کہ آپ اپنے 10-12 فوٹو اپنے پاس رکھیں۔ یونیورسٹی آپ سے جسٹ 2 مانگ رہی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اتنے فوٹوز اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹس مس کر دیا تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ہوگا، پھر کیا فائدہ یار، برباد ہوئے آپ کے 12 سال۔ اس کے بعد ہے انڈر ٹیکنگ آن سیمپل پلان پیپر، یہ ہوتا ہے انڈر ٹیکن، یعنی کہ ایک جس سے ہم کوئی قسم نہیں لیتے یا کوئی ہم اوتھ لیتے ہیں، اوتھ جس کو ہم یعنی کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں، وہ لینی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، یا آپ لوگ www.us.com.pk پر جاؤ گے تو یہ انڈر ٹیکن فارم جو ہے ان کو وہ آرام سے اویلیبل ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑتی، ان کے رولز ریگولیشنز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو آپ نے وہاں پر جو ہے اپنے سائن کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہے انڈر ٹیکن آن سیمپل پلین پیپر۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنی فائل کور بھی ساتھ لانی ہے۔ اب فائل کور کا کیا فنکشن ہے بھائی، یونیورسٹی کہہ رہی ہے تو بس لانے ہیں آپ نے، میں نہیں کہہ رہا، یہ یونیورسٹی کہہ رہی ہے آپ کو۔ ابھی میں یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہوں فیسیلیٹیشن سینٹر سے، تو میں نے سوچا یار اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں، کیونکہ کل اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ ڈاکومنٹس وغیرہ نہ لے کر آیا تو اس کے لیے پھر پرابلمز ہیں، سیدھی بات ہے، جو گھری اور سچی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا قسم یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ شاید آپ نے یہ باتیں دیکھ بھی لی ہوں انٹرنیٹ کے اوپر یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر، مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ اگر اب تک ایک بھی اسٹوڈنٹ آپ نے اس لاس سے بچ جاتا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چلو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، نوٹ کرتے جانا کون سی چیزیں ہیں۔
ہارڈ کاپی آف آن لائن ایڈمیشن فارم، جو آپ نے ایڈمیشن فارم فل کیا تھا اس کی ہارڈ کاپی آپ نے اپنے ساتھ لانی ہے، ایک جو آپ نے ایڈمیشن فارم فل کیا تھا اس کی ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے. کاپیز آف آل پریویس ریزلٹس اینڈ ڈگریز، اپنی تمام وہ پریویس ڈگریز جو آپ نے کر چکے ہیں، میٹرک ہوگی، ایف ایس سی ہوگی، آئی کام ہوگی، بی کام ہوگی، جو بھی آپ نے کر رکھا ہے وہ سارے ان کی کاپیز وغیرہ ساتھ لانی ہے. یہی سیم میں نے آپ کو 10 دن پہلے بتا دیا کہ آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے رکھو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوریجنل ریزلٹ کارڈ آف ٹرمینل ڈگریز، اپنے اوریجنل ریزلٹ کارڈ لازمی ساتھ لے کر آنا ورنہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز میں سے تیسرا رولز ریگولیشنز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اپنے لازمی ساتھ لینا. اس کے بعد کاپی آف فادر، اپنے والد صاحب کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی. اس کے بعد 2 ریسنٹ فوٹو، اپنے 2 ریسنٹلی آپ نے جو فوٹو کھنچوائے ہوں، سیلفی نہیں ایسے آپ کھڑے ہو بکرے کے ساتھ یا گائے کے ساتھ یا اونٹنی کے ساتھ کھڑے ہو یا کسی ایم پی کے ساتھ کھڑے ہو، وہ تصویر آپ نکال کے دے دو کہ میرا یہ ہے. ایسا نہیں، سمپل سی فوٹو ہے جیسے نارملی بندہ بیٹھا ہوتا ہے نکلوا لیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ریسنٹ فوٹو ہوتا ہے. انڈر ٹیکن آن سیمپل اوتھ، یہ ایک پلین پیپر ہوتا ہے، اس کے پر یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انڈر ٹیکن فرام. یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، آپ وہاں سے بھی جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو اینڈ پر آتی ہے وہ ہے فائل کور، ٹھیک ہے. یہ سارے بیسیکلی مین ڈاکومنٹس ہیں آپ کے. اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی ڈاکومنٹس مس کرتے ہو یا نہیں لے کر جاتے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. کنفرمیشن ہے بھائی، یونیورسٹی نے واضح طور پر ان 6-7 پوائنٹس کو اینڈ پر لکھ دیا ہے کہ اگر آپ میں سے ایک بھی ڈاکومنٹس مس ہوا تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز ہیں، میں نے رولز ریگولیشنز نہیں بنائے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تک انفارمیشن پرووائڈ کرنا. آگے آپ لوگ اس کو سیریس لو، نان سیریس لو، کوئی ڈاکومنٹس مس کر کے آؤ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہی سیم ڈاکومنٹس میں نے 15 دن پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر کے بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنے یہ سارے ڈاکومنٹس تیار کر لو کیونکہ آپ کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوگا. اب دیکھو آپ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو، اتنی بڑا سفر کر کے آؤ گے، یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ یونیورسٹی کس سائڈ پر ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. صرف آپ کے پاس اب ایک دن ہے، آپ نے فی بھی سبمٹ کروانی ہے، بینک میں رش بھی ہوگا، چلان بھی بھرنا ہے، سارے ڈاکومنٹس کی کلیئرنس بھی کروانی ہے. یہ بہت بڑا پروسیس ہے یار، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. آپ سوچو بینک میں لمبی لائنیں ہوں گی، کل حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں، بہت لمبی لائنیں ہوگی کیونکہ صرف آپ اکیلے اسٹوڈنٹ تو نہیں آ رہے ہو، پتہ نہیں کتنے سارے اسٹوڈنٹ آ رہے ہوں گے. ویسے بھی بینک میں اور یونیورسٹی والے لوگوں کو بھی کام ہوتے ہیں، کوئی فیس سبمٹ کروا رہا ہوتا ہے، کوئی ہاسٹل کی فیس دے رہا ہوتا ہے، کوئی جرمانے پے کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے رش ہوتا ہے. تو آپ وہاں سے آ رہے ہو تو یہ سارے ڈاکومنٹس اگر آپ نے ایک بھی ڈاکومنٹس مس کر دیا پھر کیسے جاؤ گے کہ اپنی سٹی دوبارہ جاؤ گے وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آؤ گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پھر ملتان جاؤ، پھر آپ لیا جاؤ، پھر آپ ڈی جی خان چلے جاؤ، پھر آپ لاہور چلے جاؤ، پھر آپ فیصل آباد چلے جاؤ، سارے ڈاکومنٹس لے آؤ. پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا؟ ایک دن کا ٹائم آپ کو یونیورسٹی نے دیا ہے فیس سبمٹ کروانے کا، ٹھیک ہے. کل 9 نومبر ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لو پھر 9 نومبر شام 4 بجے تک آپ کی یونیورسٹی نے اگر فیس سبمٹ آپ نے نہیں کروائی جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی فیس ہے، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے. یہ میں اپنی ویڈیوز میں کتنی ویڈیوز میں مر کے بولا یار یہ سارے ڈاکومنٹس تیار کر لو ورنہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. ابھی میں ایک کمنٹ آیا، وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو ٹیسٹ ہی نہیں دیا تھا، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا ٹیسٹ تھا تو میرٹ لسٹ لگی تو میرا تو مارکس ہی نہیں ہے، میرے نمبر اچھے تھے، میرا تو میرٹ لسٹ میں نام ہی نہیں آیا. میں نے کہا وہ ٹیسٹ دینا تھا، جو یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز ہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اگر آپ نے ایسے ڈپارٹمنٹ جن کا ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ نہیں دیا تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا وہ میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا، کتنی ویڈیوز میں نے بتایا تھا ان ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ان ڈپارٹمنٹ کا ٹیسٹ ہے. آپ لوگ پتہ نہیں اسکپ کر دیتے ہو، جو بھی کرتے ہو مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. تو خدا خود پر رحم کریں، میرے اوپر نہ کریں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ویوز کی، نہ آپ کے سبسکرائبر کی، ٹھیک ہے. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سیریس ہو جاؤ یار، تھوڑا سا سیریس لے لو. میں کتنی ویڈیوز میں آپ کو رڑ کر کہہ گیا ہوں، پیٹ چیخ کر کہہ گیا یار ان دنوں سیریس ہو جاؤ، ان دنوں سیریس ہو جاؤ. پھر بھی میں نیچے دیکھتا ہوں نان سیریس کمنٹس. ہاں بھائی 1000 سبسکرائبر ہو گئے، ہاں بھائی یہ ہو گیا، ہاں بھائی پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب چینل. ارے بھاڑ میں جائے، کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ کھا پی رہے ہیں، 2 ٹائم کا روٹی کھا رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ سوچ سمجھ کے یار کمنٹ کیا کرو، تھوڑا ہرٹ بھی ہوتا ہے انسان کو. باقی آپ کی اپنی مرضی، ڈاکومنٹس لے آؤ نہ لے آؤ وہ آپ کی اپنی مرضی. تو انشاءاللہ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.